اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصیه سید الاصفیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث کا انتخاب کیا اور ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جو تمام اسلامی مکتبہ فکر کے اندر متفق علیہ ہے، جس پہ سب کا اتفاق ہے اور اس کے نہ وجود پہ اختلاف الفاظ پہ اختلاف. ایک ہے کہ اس کے وقوع پہ اختلاف ہو، نہ اس کے وقوع پہ اختلاف نہ الفاظ پہ اختلاف ہے. اور ہمارے بعض جدید محققین نے شاید 20-30 سے زیادہ اس کے حوالے لکھے ہیں جو ابتدائی کتابوں کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ شیعہ سنی کتابوں میں اس کتاب کے حوالے پائے جاتے ہیں. ایک سوال پڑھیں گے تھوڑا سا اگر آگے تشریف اللہم صل علی محمد وآل محمد. پھر اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب سب کی توجہ چاہوں گا ایک ایسی حدیث جس کا متن بھی بہت اہم ہے، بہت پیارا ہے، اور جس کے الفاظ، جس کے روایت، جس کے درایت، اور حدیث بھی کیسے موقع پہ پیغمبر اسلام نے بلکہ متعدد الفاظ کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے. یعنی انی تارکن فیکم ثقلین بھی ہے اور حجتین کے نام سے بھی آیا، خلیفتین کے نام سے بھی آیا ہے، جو اس کا متن موجود ہے. لیکن ابتدا کیسے ہے کہ دو گراں-قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو حجتیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ کچھ بھی ہو لیکن سب میں اتفاق ہے کہ وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام. یعنی ابتدائی مصادر میں سب شیعہ سنی اتفاق ہے اس بات پہ کہ پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا ہے. کہیں پہ بھی پہلے 700 سال میں کسی بھی کتاب کے اندر اگر آئی ہے، پہلے 600 سال میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 700ویں صدی ہجری کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر 600 سال کے بعد اگر 700 سال کے تقریباً 600-700 سال کے بعد اگر الفاظ بدل جائیں اور ہمیں سنت کے اگر الفاظ آ جائیں تو اس کے ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن ابتدائی 600 سال کے اندر جتنی بھی شیعہ سنی کتابوں میں، دونوں مکتب فکر کی اہم کتابوں کے اندر جہاں پہ بھی حدیث آئی ہے، قرآن اور عطرت، قرآن اور اہل بیت کے الفاظ سے حدیث آئی. یہ میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. اب چاہے صحیح مسلم ہو یا اور کوئی مسند احمد بن حنبل ہو یا اور کوئی مسند کتاب ہو، شیعہ سنی کسی بھی کتاب کے اندر اگر آئی ہے تو قرآن، کتاب اور عطرت، یا قرآن اور اہل بیت.
اب یہ الفاظ ہیں قرآن اور اہل بیت یا کتاب اور اطرت. میں بنیادی جلد سے اس الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن اور کتاب اور ادھر سے اہل بیت اور اطرت، تو دونوں کی جلدی سے وضاحت کروں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. توجہ میرے ساتھ رہے گی مجمع کی انشاءاللہ. کتاب ایک چیز جو مکتوب ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے، اور جو مدون ہے اسے کتاب کہا جاتا ہے. اگر پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، تو کتاب اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مکتوب چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی لکھی ہوئی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ خود سے جمع کر لی، یعنی کتاب جمع کر کے جو چھوڑی جاتی ہے اسے کتاب کہا جاتا ہے. جو لکھی ہوئی ہو وہ کتاب کہلاتی ہے، اور جو ہوا میں ہو وہ کتاب نہیں کہلاتی. تو پیغمبر اسلام اس لیے بار بار کہہ رہے کہ انی تارک فیکم مستقلا کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب یعنی کتاب ہے، مکتوب ہے. جو مکتوب ہو لکھی ہوئی ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے. اب یہ کوئی نہیں اعتراض کر سکتا کسی، کیونکہ دیکھیں صحابہ کا مجمع جو ہے وہ زیادہ تر عرب مجمع تھا. اس میں ٹھیک ہے کچھ ایرانی بھی آ گئے تھے، کچھ رومی بھی آ گئے تھے، کچھ افریقی بھی آ گئے تھے، کچھ اور بھی افراد تھے کہ جو عرب نہیں تھے، لیکن اکثریت 90-95% سے زیادہ جو صحابہ تھے وہ عرب تھے. ان میں عربی زبان کا فقدان نہیں تھا. ان میں عربی سمجھنے کا کوئی فقدان سمجھ رہے تھے کہ جب بھی کتاب کہا جاتا ہے تو وہ مکتوب شے کو کہا جاتا ہے. تو کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا یا رسول خدا جب آپ کہہ رہے ہیں کتاب، تو کتاب ہے کہاں جو چھوڑے جا رہے ہیں. یہ صحابہ کا سوال نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جمع کر دی تھی. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں کتاب جمع کر دی تھی، اسی لیے اعتراض نہیں کیا کسی نے کہ یا رسول خدا کون سی کتاب مکتوب ہے. انی تارک فیکم مستقلا کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. اور پھر دوسرے لفظ کتاب استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ لفظ کتاب اللہ نے خود قرآن کے اندر متعدد مقامات پہ استعمال کیا ہے. جب اللہ نے کتاب کا تعارف، اگر قرآن کے الفاظ دیکھتے چل جائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، اللہ نے کتاب کہا، قرآن نہیں کہا. کہ کتاب میں دوبارہ یعنی کوئی مکتوب شے ہے. جب اللہ استعمال کرے تو شک آ سکتا تھا کہ شاید وہاں ہے، توجہ ہوں گا. لیکن جب رسول خدا نے استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس مکتوب موجود ہے. تو کتاب لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہو اسے کتاب نہیں کہا جاتا. سارا پڑھ کے تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، ہم کر کے آگے. سلام محمد والے بس جب آگے بالکل بھی جگہ نہیں ہے تو جو حضرات آئیں گے وہ پیچھے کرتے ہیں. ایک آدمی کی جگہ ہے تو ابھی بھی اگر ایک آدمی بھی کرتا ہے نہیں بیٹھے جو آگے بیٹھے وہ نہیں ہے جو پروانوں کو جلا دیتے. توجہ ہے میرے ساتھ. مکتوب شکنا بہرحال کتاب، قرآن کے اندر لفظ کتاب کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن کی ضمانت دی تو اس نے یہی الفاظ سب توجہ ہے میرے ساتھ کہا کہ سورہ حج سورہ نمبر 15 ہے، اور اس کے اندر جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کہا تو کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جب اللہ کے ذمہ حفاظت ہے تو وہ معصوم ہاتھوں سے ہوتی، کیونکہ خداوند متعال سے جتنے بھی وابستہ رہیں گے، جہاں پہ حافظ ہوں گے وہ معصوم ہوں گے. تو کتاب کو کوئی بھی عام افراد جمع کر نہیں سکتے ہیں. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. قرآن کا سب سے بڑا زندہ اعجاز یہ ہے کہ اگر اس کی آیات کو، کسی ایک سورہ کو لے لیجیے، اس کی آیات کو جدا کرنے کے بعد کسی ایسے آدمی کے سامنے جو عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو اس کے سامنے رکھ دیجئے اور کہیں کہ اس کو کتاب کو ذرا
اس آیات کو وہ ترتیب دے کے دکھاؤ جو قرآن میں آئی. تو اسے کوئی وہ ترتیب نہیں دے سکتا جو قرآن میں آئی ہے, چاہے وہ فاتحہ ہو, چاہے اخلاص ہو, چاہے اور کوئی سورہ ہو. کسی بھی سورہ کو کوئی آدمی اور ترتیب دے نہیں سکتا. وہ آیات جس طرح سے قرآن میں ترتیب آئی ہے, کیونکہ قرآن کی ہر طرح سے قرآن معجزہ ہے. قرآن ہر لحاظ سے معجزہ, یعنی ترتیب کے لحاظ سے بھی معجزہ. تو اگر یہ کہا جائے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی جمع ہونے کے اندر, تب بھی اعجاز سے ساقط ہے. اور ہمارے یہاں مکتب جعفری کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں میں پورے قرآن کی کسی ایک سورہ کی تلاوت واجب ہے فاتحہ کے بعد. ایک مکمل سورہ کی تلاوت واجب ہے. اس کا مطلب ہے ہر سورہ مکمل ہے. اگر سورہ ناقص ہوتا تو معصوم کہتے تھے یہ سورہ مت پڑھنا, یہ سورہ نہیں پڑھے جا سکتے. کسی بھی سورہ کو ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. وہاں اور نشر شہ کے, کیونکہ وہ دونوں سورے مربوط ہیں, اور سورہ فیل اور سورہ قریش کے, کہ وہ دونوں سورے مربوط ہیں, کہ وہاں پہ اللہ نے کہا میں وہاں پہ بچایا اور یہاں پہ کیسے بچایا. بہرحال وقت نہیں کہ میں اس تفصیلات میں جاؤں, فقہی احکام میں جاؤں. لیکن اب یہ ساری کی ساری باریکیاں بتا رہی ہیں کہ قرآن کا ہر سورہ مکمل ہے, اور پیغمبر اسلام کا جیسے جیسے سورہ نازل ہوتے تھے, کہا تھا اب یہ آیات نازل ہوئی ہیں, ان آیات کو فلاں سورہ میں لکھ دو. اور یہ سورے باقاعدہ خود پیغمبر اسلام ترتیب دیا کرتے تھے. جس آیت کو جہاں پہ رکھنا ضروری تھا وہیں رکھا کرتے تھے, تاکہ بعد والے ذہنوں میں شبہات نہ آئیں. آپ نے ازواج کی آیات کے درمیان میں اہل بیت کی آیت کو رکھا, تاکہ جو بھی پڑھے گا خود بخود ذہن میں آئے کہ ازواج اور ہے, اہل بیت اور. قرآن کی ہر آیت کو آپ جب جیسے دیکھیں گے پڑھتے جائیں گے, آپ کو خود بخود محسوس ہوگا. جس طرح سے جملہ معترضہ عربی کے اندر ایک, جب آپ فصاحت بلاغت کے عربی کی بحثیں پڑھیں گے, اس کی ریفرنس اپنی ہے, جب اس کے اندر قانون ہے, اور اس قانون کا نام ہے جملہ معترضہ. جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک ضروری بات کو, کسی خاص پیغام کو کسی خاص جگہ پہ رکھا جاتا ہے, تاکہ وہ پیغام تھوڑا سا, جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ اسٹیک آؤٹ, وہ کچھ الگ سا نظر آئے, تاکہ محسوس ہو یہ اچانک یہ بات کیا بیچ میں آئی ہے. مثال کے طور پہ اللہ بات کرے گا کہ فرعون ایسا تھا, فرعون ایسا تھا, فرعون ایسا تھا, اس نے خدا کا دعویٰ کیا, موسیٰ میرا نیک بندہ تھا, فرعون ایسا تھا, فرعون. وہ آپ کو سارا فرعون کا قصہ بھول جائے گا, لیکن موسیٰ یاد رہیں گے. جناب موسیٰ کی بات نہیں بھولے گی, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آئی ہے کہ انسان کہے گا یہ جملہ یہاں سے کچھ مختلف سا محسوس ہو رہا ہے, یہ بالکل الگ سا محسوس ہو رہا ہے, یہ الگ سا ہی نظر آ رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے جملہ معترضہ. حضرت ازواج کی آیات میں جہاں سارے مؤنث کے صیغے ہیں, وہاں پہ ایک آیت آئی ہے جہاں 2 مرتبہ مذکر کے صیغے آئے, اور وہ آیت تطہیر ہے جو خود بخود بتا رہی ہے کہ وہ پچھلی آیات اور ہیں, میں کچھ اور. اور یہ آیت بتاتی ہے کہ آیت تطہیر کیا ہے, اس کا پیغام کیا ہے. اب باریکیوں میں نہیں جا سکتا, تو پورے کے پورے قرآن کی ترتیب یہاں پہ لفظ ایک کتاب آیا ہے, مکتوب ہے, جمع شدہ ہے, جو پیغمبر اسلام نے خود سے جمع کی ہے. دوسرے لفظ قرآن استعمال ہوا ہے. قرآن چاہے وہ پورا کا پورا قرآن ہو, چاہے کوئی ایک سورہ ہو, چاہے ایک آیت ہو یا جزء آیت ہو, جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا جب اسے آپ دیکھیں تو اشارہ کر کے کہیں گے یہ قرآن ہے. یہ نہیں کہیں گے قرآن نہیں ہے. جس طرح سے بھی دیکھیں کہیں گے قرآن ہے. جس طرح سے جب آپ آگ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آگ ہے. جس طرح سے جب مٹی کو دیکھیں تو کہتے ہیں یہ مٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ جز ہے, کل ہے, تمام ہے, ناقص ہے, کامل ہے. ہر طرح سے جب پھول کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف سے کہتے ہیں پھول ہے. یہ نہیں کہتے یہ ابتدا ہے, یہ سام. پھول چاروں طرف سے پھول ہوتا ہے, چاروں طرف سے آگ ہوتی ہے. اسی طرح سے قرآن ہر طرف سے قرآن ہے, یعنی ہر طرف سے اعجاز ہے, ہر طرف سے معجزہ ہے. کسی بھی زاویے سے دیکھیں قرآن نظر آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ جب دیکھیں گے, کھولیں گے اور دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو ہر جگہ سے اعجاز قرآن, اعجاز خدا نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہر طرف سے اعجاز ہے, اور یہ قرآن کی خاصیت ہے, یہ خصوصیت قرآن کے ساتھ ہے. ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے نظم, دوسرے ہوتی ہے نثر. نظم کہتے ہیں جسے پوئم آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں, شاعری, یہ نظم کہلاتی ہے. اور نثر, پروز, یہ جو میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے. نظم ہے اور نثر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہر زبان میں 2 چیزیں ہیں, پوئمز ہوتی ہیں اور پروز ہوتے ہیں, جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں, نظم ہے, نثر ہے اور قرآن. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے, دونوں سے بالا ہے. جو قرآن کو پڑھے
پڑھے گا خود بخود اقرار کرے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مافوق البشر کا کلام ہے۔ کسی کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ علامہ مستثر کی پوری کتاب کا خلاصہ سنا رہا ہوں کہ قرآن بین المدرستین، دونوں مدرسے جو دونوں سکولز آف تھاٹ ہیں ان دونوں کے درمیان میں قرآن کیا ہے، اور ان کی کئی جلدوں پہ کتاب ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے ابو آل ہے، ہر چیز سے بالا تر ہے۔ پڑھنے کے بعد انسان کو، حتیٰ جب غیر مسلمان عربی گرامر اور سنٹیکس سے ماہرین نے قرآن پہ لکھا ہے، تو قرآن یعنی عربی گرامر یا سنٹیکس میں جو کچھ لکھا ہے قرآن کے نزول کے بعد، تو انہوں نے اگر شاہد کے طور پہ کسی چیز کو پیش کیا ہے، گواہ کے طور پہ اپنی چیز پیش کیا ہے کہ اس قانون کے لیے یہ مثال موجود ہے، تو انہوں نے بھی قرآن ہی کو گواہ بنایا ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہر آدمی نے قرآن کو پیش کیا۔ تو حضرات اب ایک ہے لفظ قرآن، دوسرا ہے کتاب۔ میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا ہے، یہ تمہید میں پیش کر رہا تھا، اور دوسری جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے کتاب۔ دونوں مفہوم اسی ایک وجود کی طرف جاتے ہیں۔ کتابیں اتنی ہیں، لیکن جب کہتے ہیں الکتاب تو صرف اور صرف ذہن میں قرآن آتا ہے۔ ایک مخصوص کتاب صرف اور صرف قرآن ہے، یعنی تمام کی تمام کتابیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کتاب کا مقام کچھ اور ہے۔ یہ کائنات میں معجزے کے طور پہ زندہ موجود ہے اور ہر دور میں رہے گی۔ ہر لٹریچر کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ میڈیول لٹریچر ہے، یہ قدیمی لٹریچر ہے، یہ ہسٹوریکل ہے، یہ کلاسیکل ہے۔ ہر لٹریچر نہیں کہا جا سکتا یہ قدیمی ہے، یہ باستانی ہے، یہ جدید ہے، یہ کلاسیکل نہیں ہے، ماڈرن لٹریچر ہے۔ واحد قرآن ہے۔ عربی نہیں، ہر زبان میں لٹریچر جب پڑھیں گے تو کہہ دیں گے یہ قدیمی ہے۔ آپ اردو پرانی زبان پڑھنے لگے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ 100 سال پرانی زبان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کچھ سمجھ میں آتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ واحد ایک کتاب ہے جس کو جب پڑھیں گے آپ کو ہمیشہ محسوس ہوگا یہ تازہ زبان اور یہ قرآن کا زندہ اعجاز ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو تمام کلام نہیں، صرف قرآن کو میں معجزے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ جو اسے جس دور میں پڑھے گا، جب پڑھے گا، اسے محسوس یہ ہوگا یہ زندہ زبان ہے، یہ کسی ایسے کی ہے جو حی و قیوم ہے، اور جو آج آپ سے مخاطب ہے کہ اسے پڑھو تو صحیح۔ اگر تھوڑا سا بھی انسان عقل کتاب اس پہ اثر کر رہی ہے۔ ان ھذا کلام اثر یؤثر، جو عربی کہتے تھے کہ یہ بے انتہا اثر کرنے والا کلام ہے۔ جو بڑے بڑے شعراء تھے، ادباء تھے، وہ جب رسول خدا کی تلاوت سنا کرتے تھے رات کے وقت تو وہ کہتے تھے کہ بے شک یہ دل میں اثر کرتی ہے بات، قرآن اثر کرتا ہے۔ کہ جب وہ 3 افراد جو مکے کے اندر سب کو روکا کرتے تھے، ابو لہب، ابو جہل، اس کا ابو الحکمہ نام تھا اسلام سے پہلے، یعنی حکمت کا باپ، لیکن اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ابو جہل کہا جانے لگا، یعنی جسے توحید سمجھ میں نہ آئے وہ جہالت کا باپ، سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ حضرات یہ سب کے ساتھ جب جمع ہو جاتے خود سے اور سب لوگوں کو روکا کرتے، کہا کہ دیکھو ضرورت نہیں ہے رسول خدا کا نام لے کے، کہ میں اب نہیں کہنا چاہتا، یعنی جس توہینہ میں انداز سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو مت سننا، ان کی بھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں کو مت سننا۔ اور جب بھی کوئی مکے سے باہر سے آیا کرتا تھا، مکے آیا کرتا تھا طواف کے لیے، کہا یہ کچھ روئی رکھ لو گا، کیوں؟ کہا کہ ایک جادوگر آ گیا، اس کی بات سنو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ بھی یہ جانتے تھے کہ صرف گفتگو کے اندر اتنی چاشنی تھی پیغمبر اسلام کہ جو ان کو سنتا تھا انہی کا ہو جاتا۔ ارے اور ملتا یہی جناب بزرگ کے لیے بھی یہی ملتا۔ جب وہ باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے فوراً روئی لی اور کانوں میں اپنے ٹھوس لی، کہا کہ بالکل نہیں سنوں گا۔ اور رسول خدا بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے اچانک خیال آیا، کہا کہ کیوں نہ سنوں اس کی بات کو۔ فوراً اپنے کانوں سے روئی نکال، کیا بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب بزرگ کی آپ کو سچائی مشہور ہے، سب سے سچے آدمی، کھرے آدمی تھے، جھوٹ تو برداشت کرتے نہیں تھے۔ فوراً کانوں سے روئی نکال، کیا بات ہے، پیغام کیا ہے آپ کا؟ کہا میں کہتا ہوں کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے، صرف ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور کہا کہ کیا کرنا ہے، آپ کو کیا دینا ہے؟ کہ کچھ نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، یہ میرے سامنے جھک جاؤ، آج سے مجھے بادشاہ مان لو، جو کچھ پیسہ ہے مجھے دے دو، نہیں کچھ نہیں۔ اچھا اور کیا ہے؟ کہ بیٹیوں کو نہیں دفنا سکتے، کہ ویسے میرا دل نہیں مانتا تھا۔ یعنی جو عقل کو بات لگتی ہو وہ پیغمبر اسلام بات کہہ رہے ہیں، کہ بیٹیوں کو نہیں دفنا سکتے، کہ اور کیا کہتے ہیں؟ کہ شراب پینا چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، کہ اور کچھ نہیں، جا کے دوسروں کو پیغام سنا۔
کیا اتنا آسان راستہ ہے؟ اسی کی بات سننے سے لوگ مجھے روک رہے تھے. کہا کہ اگر آپ کو ماننا چاہوں تو کیا کروں؟ کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کہا میں ابھی فوراً تیار ہوں. ایک آدمی آیا فوراً روکنے کو, اس کی باتوں میں مت آؤ. پہلے ہی روکا تھا, خبردار اب مت روکو, اب میں آ چکا ہوں. یعنی عقلی چیز ہے, کہ منطقی بات ہوگی تو مانوں گا, اگر غیر منطقی ہوگی تو نہیں مانوں گا. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے جناب ابو ذر, وہیں سے جناب ابو ذر مسلمان ہو گئے. وہیں سے جیسے مسلمان ہوئے فوراً مسجد خانہ کعبہ سے باہر نکل کھڑے ہوئے ایک چبوترے پہ اور کہا اے مکے والو, میں تو باہر سے آیا ہوں, لیکن جو کچھ یہ آدمی محمد کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. تو وہی ہوا جو ہونا تھا. سب لوگوں نے وہیں پہ ان کو باقاعدہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. جب پٹائی ہوئی تو جناب امیر المومنین اور جناب حمزہ نے ان کو لوگوں نے چھڑوایا, اور چھڑوانے کے بعد ان کو لے گئے. رسول خدا نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تم واپس چلے جاؤ. کہا لیکن مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور پھر بھی یہ آپ کو برا کہہ رہے ہیں. تو جناب ابو ذر نے سب کے سب مکے والوں میں اعلان کیا, کہا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, رسول خدا نے کہا کہ آج رات رکو, کر واپس اپنے وطن چلے جاؤ, وہاں جا کے تبلیغ کرنا. مکے والوں کو تبلیغ تمہارا کام ہے, میرا کام. جناب ابو ذر نے بات سنی پیغمبر اسلام کی, کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا حکم. اگلے دن کہا کہ میں طواف کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا کہ طواف کرنے جا سکتے ہو جعفر. رسول خدا نے آواز دی جعفر تیار کو, کہا جعفر ان کے ساتھ رہنا, طواف کروا کے انہیں مکے کے باہر چھوڑانا. جناب ابو ذر اپنی عادت سے باز نہیں آ سکتے, سچے تھے, کھرے تھے. رسول خدا نے وہیں سے کہہ دیا تھا اس سے سچا آدمی کوئی نہیں. آئے خانہ کعبہ کا طواف کیا, کہا کہ مکے والوں میں تو جا رہا ہوں لیکن ایک بات کہتا جاؤں, تم لوگ جھوٹے ہو, نبی ہے سچے. لوگوں نے وہاں پہ دوبارہ گرا کے مارا, زخم ہو کے جناب جعفر تیار چھڑا کے لے کے آئے. آ کے دوبارہ زخموں کو ان کے ٹھیک کیا. کہا کہ یا رسول خدا, پھر یہ کہا کہ تمہیں منع کیا تھا. کہا یا رسول خدا کیسے برداشت کروں, جھوٹے وہ ہیں, آپ سچے. کہا کہ ان کو سیدھے باہر مکے کے باہر لے جاؤ, پھر اس کے بعد واپس آنا. یہ جناب ابو ذر ہیں. یعنی سچائی اس رسول خدا کے پیغام میں سچائی. قرآن پڑھنے کے بعد ہر انسان کو حقیقت معلوم ہونے لگے گی. تھامس مکیلوین جو ایک نیٹو امریکن ہے, یہاں پہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا, ابھی وزٹنگ پروفیسر ہے سویڈن میں. جب اس کے اکٹھے ان کا پروفیسر ہیں, مسلمان ہوئے اور سیدھے شیعہ ہوئے, اور انہوں نے اپنا نام بدلنے کے بعد رکھا علی حیدر. تو ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی ایک جینوئن ترجمہ قرآن کا اول سے آخر تک کوئی ترجمہ پڑھے اور مسلمان نہ ہو. میں نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی اول سے آخر تک قرآن کی تلاوت کرے اور مسلمان نہ ہو, اور میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی اول سے آخر تک نہج البلاغہ کو پڑھے اور شیعہ نہ ہو. تو یعنی اتنے قرآن کے اندر باریکیاں ہیں کہ اگر انسان کو قرآن پڑھنا شروع کر دے خود بخود اسلام کی طرف آنے لگے گا. اب یہ ہے قرآن. جب وہ تینوں افراد روک رہے تھے, عتبہ, ابو لہب, ابو جہل, لوگوں جا کے چھپ کے سننا چاہتے تھے رسول خدا کیا پڑھ رہے ہیں, اور تینوں پوری رات بیٹھ کے رسول خدا رات کی تلاوت کیا کرتے تھے. نہیں میں تبلیغ روک لیا کرتے تھے, لوگ تلاوت کرتے تھے اور زبان میں پوری رات یہ بیٹھے سنتے رہے کہ کتنی کشش ہے, کتنی جاذبیت ہے, کتنی اٹریکشن ہے ان کے کلام کے اندر. پوری رات سنتے رہے. جیسے صبح کو چلنے لگے, اس سے پہلے کہ لوگ جاگ جائیں اور کوئی دیکھ لے, جیسے تینوں چلنے لگے تو تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. کہا تم میں بتاؤں, تم بتا دوں گا. تینوں نے دوسرے سوال کیا, کہا بھائی تم یہاں پہ کیوں آئے ہو. کہا بھائی میں تو محمد کی تلاوت سننے کے لیے آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں بھی یہی, تینوں نے دوسرے سے یہی کہا کہ ہم بھی انہی کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. کیا کریں گے تو لوگ ہم پہ شک کرنے لگیں گے. کل سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے نہیں آئیں گے. پھر اگلے دن جب تینوں ٹکرا تو کہا بھائی تم نے کل وعدہ کیا تھا. کہ وعدہ تو تم نے بھی کیا تھا. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں پکا وعدہ کرو کہ ہم آئندہ سے نہیں آئیں گے, اور لوگوں کو روکو کیونکہ جو ان کے کلام کو سن لے گا وہ انہی کا ہو جائے گا. حضرت اگر مکے والے رسول خدا کے قرآن کو سننے لگتے اور ان کی زبان سے قرآن کو سننے لگتے تو لازماً اثر انداز متاثر ہوتے, ان پہ ضرور اثر انداز ہوتا رسول خدا. لیکن ان کو روک دیا گیا تھا. حضرت تین طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مستورات میں, ایک ہوتا ہے مردوں میں, اور ایک ہوتا ہے بچوں میں. بچوں میں کہہ دیا گیا مجنون ہے اس لیے ہر ہاتھ میں پتھر آ گیا. مستورات سے کہا گیا کہ جادوگر ہیں اس لیے ہر خاتون کہا کہ نہیں ان کی بات کو مت سننا.
یہ جادوگر ہیں، جادو کر دیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم پاگل ہو جائیں. اور مردوں سے کہا گیا کہ یہ شاعر ہیں، بہت سے مرد ہیں وہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے. کہا کہ نہیں، اس زمانے جس طرح سے شاعری کا تصور تھا کہ جتنی بھی فوش گوئی تھی وہی صرف شاعری کے اندر ہوتی تھی، سنجیدہ شاعری یہ اسلام نے تصور دیا ہے. یہ جو بھی آپ مدح اہل بیت سن رہے تھے، جس کے لیے ہمارے ملتا ہے کہ اگر کوئی ایک شعر اہل بیت کی شان میں کہے گا تو فلاح الجنہ اس کے لیے جنت ہے. تو یہ جو یہ سنجیدہ شاعری اسلام نے تصور دیا. خود امیر المومنین نے اتنے اشعار کہے، رسول خدا کے لیے نعت کہی، ہم کہی، قصیدے کہے، اور جناب ابو طالب نے رسول خدا کی سب سے پہلی جو نعت کہی ہے خود جناب ابو طالب نے کہی. اور جتنی آپ کو ہے آج خود کتابوں کے اندر جو ترجمہ کیے اس کے اندر، تو حضرات یہ سب سے پہلی نعت، اور آج تک مسلمانوں کو ان کے ایمان سے متعلق شک ہے. سب سے پہلی نعت ہی جناب ابو طالب نے کہی. حضرت پورا تصور وہیں پہ جناب ختم مرتبت نے ایک تصور دیا اور کہا کہ نہیں، یہ جو 3 طرح کے پروپیگنڈے رسول خدا کے خلاف شروع ہوئے، کہا کہ یہ 3 طبقوں کو دور رکھنا ہے. مردوں کو دور رکھنا ہے، خواتین کو دور رکھنا ہے، بچوں کو دور رکھنا ہے. حضرات یہی شیعوں سے بھی دور رکھنے کے لیے 3 طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے. اگر بات پہنچ رہی میں صرف اشارہ کرتے آگے بڑھ رہا ہوں، اگر مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تو مرد اب خود بخود دور رہیں گے. وہ فوراً اکثر ہوتا تھا کہ نہیں، شور مچاتے ہوئے دور سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس کی، یعنی مجلس اگر کوئی سنے گا تو مجلس ہی کا ہو جائے گا. جس کو حسین کی مجلسوں کی عادت پڑ گئی وہ حسین سے بڑا قریب ہوتا چلا جائے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ سلوات. میرے ساتھ تو ایک پہلا جو پورا کا پورا پروپیگنڈا کیا گیا، مجلسوں میں مت جانا، یہاں پہ جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. دوسرا معاذ اللہ کیا کچھ بدنام کرنے کے لیے کہا گیا مجلسوں کے لیے. اور جیسے جیسے ہماری انفارمیشن بڑھتی چلی گئی، مجالس عام ہوتی چلی گئی، لوگ آ کے دیکھنے لگے، کہا کہ سوائے عبادت کے، سوائے تقدس کے، سوائے ذکر محمد و آل محمد کے، سوائے ان کے فضائل کے، سوائے ان کے مصائب کے، سوائے قرآن خوانی کے، سوائے یہاں پہ تفسیر قرآن کے، حدیث کے بیان کی اور کچھ نہیں ہوتا. جو آتا جاتا تھا وہ مجلسوں کا ہوتا جاتا تھا. حضرت کیسے تشیع پھیلا. آج یہ وہ شیعہ حضرات جہاں پہ پوری دنیا کی آبادی چند ملین تھی، بلینز میں نہیں تھی، چند ملین پوری دنیا کی آبادی تھی. اس زمانے میں حجاج نے 80,000 شیعوں کو قتل کر دیا. محمد بن مسلم نے ایران میں اس زمانے میں 4 لاکھ شیعہ قتل کیے. آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں پہ ملینز میں آبادی تھی. لوگ تصور کرتے ہیں کہ شیعہ کم کیوں ہے. آج یہ جو 30 کروڑ شیعہ ہیں، یہ شیعہ کیسے چلے، کیسے بڑھے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں ایک جگہ پڑھا تھا ان کا نہیں 40 کروڑ ہے افریقہ کی آبادی، کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ایسٹیمیٹس نہیں ہے افریقہ کے کہ وہاں پہ کیا آبادی ہے، اب تک ہمیں معلوم نہیں ہے. اندازے سے ہم بتاتے ہیں افریقہ کے متعلق. ابھی میں نے باقاعدہ کسی نے مجھے لنک فارورڈ کیا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ایک لنک ہے، ایک ایسٹرن کنٹری کے عرب جو منسٹر کا انٹرویو ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ افریقہ کا کوئی ملک اس وقت خالی نہیں ہے جہاں پہ شیعہ نہ ہو اور بڑھ نہ رہے. یہ تشیع کا باقاعدہ، یعنی آج کوئی انہوں نے باقاعدہ اس نے فگرز بھی دی ہیں، اس نے کہا فلاں ملک میں 2 ملین، اس ملک میں 2 ملین، اس میں 4 ملین، اس میں یعنی باقاعدہ جو فگرز دے رہے تھے وہ ملینز کے حساب سے بتا رہے تھے کہ مجھے خود تعجب ہو رہا تھا کہ اگر افریقہ کے ہر ملک میں شیعہ ہیں اور اس طرح سے شیعہ ہیں. آج اگر افریقہ کا جلوس دیکھیں، آپ گھانا کا جلوس دیکھیں، بڑے بڑے یہ جو اب مصر کے اندر بھی جناب زینب جو کا وہاں پہ بھی مزار انہوں نے بنا رکھا ہے. اگر وہاں پہ میں تعجب کر رہا تھا جو وہاں پہ 15 رجب کی جو مجلس ہوئی ہے بی بی کی شہادت کے عنوان سے کی تھی، کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے. یہ جو لاکھوں کا مجمع ہوا ہے، یعنی یہ سب شیعہ ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ کون ہے، کون عقیدت سے آیا ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں، پہلی مرتبہ اس نے مبارک جس نے حضرت جہاں جہاں مجلسوں پہ پابندی تھی، جن حکومتوں نے پابندی لگا رکھی تھی، وہ سب کے سب زوال پذیر ہیں. صرف ایک نام کو تمام ہے، وہ حسین کا نام. آج وہاں مصر میں جہاں پابندی تھی ذکر سید الشہداء پہ، وہ ذکر سید الشہداء باقی ہے، پابندیاں لگانے والے چلے. وہ تیونس جہاں پہ پابندی تھی کہ شیعہ کتاب پڑھنا جرم ہے، جو پڑھے گا اسے بھی سزا دی جائے گی، آج وہ حکومتیں چلی گئی، ذکر حسین باقی. آج وہ موروکو چلی جائیے، آپ کسی بھی پورے کے پورے افریقہ میں کہیں پہ چلے جائیے، اور وہ حکومتیں جو سید الشہداء کے ذکر پہ پابندیاں لگا رہی ہیں، آج آپ کو ہر جگہ میں، ہر فضا کے اندر جہاں پہ ایک خوشبو آ رہی ہے وہ حسین کے نام سے. حالانکہ اگر جہاں جہاں تک میسج میرا پہنچ رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، جہاں جہاں پہ آواز آ رہی ہے، یہ پہنچ جائے
کہ صرف اور صرف ذکر سید الشہداء ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے لیے چاہو بلو ایک اہل سنت شاعر ہوں، لیکن افتخار کتنا پیارا، ہر بام و در حسین کا، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا۔ اور خود کہتے ہیں کہ مزہ تو تب ہے کہ جب حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، یعنی رسول خدا کی، میں دیکھیں ایک اہل سنت کا شاعر کہے کہ کتنا بڑا، کتنی ولا رکھنے والا شاعر ہے، یہ کہیں کہ رسول خدا کی بارگاہ میں امیر المومنین کہیں کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت سے مگر حسین کا، گنہگار بہت سے مگر حسین کا۔ پوری کائنات اگر آج کوئی گواہی دے رہی ہے تو یہ قرآن اور یہ سید الشہداء کا معجزہ ہے۔ حضرات قرآنوں کو نیزوں پہ اٹھانے والے اور ہیں اور نیزے پہ قرآن سنانے والا اور نیزے پہ اٹھا دی، اور وہ خاندان اہل بیت، یہ اگر ان کے نیزے پہ بھی سر کو بلند کر دیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ بھی قرآن سنایا۔ قرآن بھی گواہی دے گا کہ اگر حق ہے تو یہی ہے، اور یہ گواہی دیں گے قرآن حق ہے تو یہی گواہی دیں گے۔ حضرت قرآن ان کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، یہ قرآن کی، اسی لیے دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تو قرآن آیا ہے لفظ، اور قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور دوسرا لفظ آیا کتاب۔ اب آئیے گا دوسری طرف سے دو الفاظ ہیں، وہ ہیں اطرت اور اہل بیت۔ اب میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا ہے، مجھے تو جو نوجوانوں نے جب اہتمام کیا انہوں نے کہا کہ میں 1.5 گھنٹے تک پڑھ سکتا ہوں، کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر بات کو پوری مکمل کر دوں۔ حضرات قرآن اور اہل بیت، یا کتاب و اطرت، اہل بیت اور اطرت، میں جانتا ہوں کہ اب زیادہ آپ لوگ بھی کیونکہ جس طرح سے بیٹھے ہوئے اور میرے لیے بھی زیادہ پڑھنا مشکل ہوگا، میں بڑا اہتمام کیا کر کے آیا تھا سردی کا، اور یہاں پہ ایمان کی ماشاءاللہ حرارت بہت اچھی حضرات ہم ان کے ماننے والے آج دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کون اور اطرت، اطرتی اہل بیتی۔ رسول خدا نے یہ الفاظ استعمال کیے، صحیح مسلم کے اندر یہی الفاظ ہیں، کہا کہ رسول خدا نے غدیر سے جب واپس آ رہے تھے تو امام محمد بن حجاج مسلم نے یہی لکھا ہے، رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی و اذکرکم فی اہل بیتی و اذکرکم فی اہل بیتی و اذکرکم فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ رسول خدا نے اس جملے کو دہرایا کہ میں تمہیں تذکر دیتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں، ایمفسائز کرتا ہوں اس بات پہ کہ میرے اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ قرآن تو تم رکھ لو گے لیکن اہل بیت تم سے چھوٹ جائیں گے۔ بار بار تاکید کی، ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو سینوں سے لگا کے رکھنے لگو اور یہ بھول جاؤ۔ دیکھیں یہ کیوں کہا کسی نے کہ حسبنا کتاب اللہ، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ نوجوانوں کے لیے؟ یہ کیوں کہا کسی نے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے؟ کیا کیونکہ قرآن خود سے نہ روکے گا نہ ٹوکے گا؟ جو روکنے ٹوکنے والے تھے وہ اہل بیت علیہ السلام، انہوں نے کہنا تھا کہ جائز ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں آ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ مسئلہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، اس کو تو ہم جو ہے بہترین غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھ دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کو اگر قبول کر لیا تو وہ کہیں گے دیکھو اگر قرآن کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اور اگر عملاً دیکھنا ہے تو ہمیں، اگر قرآن کو پریکٹیکل آپ میں دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام کو لکھی ہوئی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھ لیجیے۔ جو قرآن مجید ہے وہ خود اہل بیت علیہ السلام ہے، وہی رسول خدا ان کی آل ہے۔ حضرات وہ لکھی ہوئی شکل میں قرآن ہے اور پریکٹیکل لائف میں اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے عمل کی تائید کرتے ہیں۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، رسول خدا جملہ فرما رہے ہیں، کہا کہ دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ جاتے حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جب تک کہ حوض کوثر پہ نہ ملیں تب تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر ایک چھوٹ گیا سمجھ لو دونوں چلے گئے۔ یہ مت سوچنا نہیں قرآن تو ہے میرے پاس، یہ نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس قرآن کی لکھائی ہوگی لیکن وہ جو روح قرآن ہے وہ نہیں ہے۔ مردہ جسم کے رکھنے کا فائدہ نہیں، جتنی جلدی دفنا دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ مردہ نہیں رکھا جاتا۔ امیر المومنین نے فرمایا نا، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو
چند چیزیں ہیں ان کے اندر نعمت رکھی ہے، ان میں سے ایک صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. کہا کہ جب ایک روح پرواز کر جاتی ہے بہت جلدی سے جسم خراب ہونے لگ جاتا ہے، کہ اللہ نے یہ نعمت تھی کے طور پہ تمہیں دیا ہے، نہیں تو ہر آدمی کہتا ہے میں تو رکھوں گا ابھی دفناؤں گا نہیں. کیوں؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں میرے باپ ہے، میرا عزیز ہے، میرے رشتے دار ہے، میں تو رکھوں گا، میں نہیں دفناؤں گا. اللہ نے کہا نہیں، جلدی دفنانے کے لیے ہی تمہارے میں نے یہ سب کچھ رکھا ہے تاکہ باڈی ڈیکمپوز ہونے لگتی ہے، لوگ ڈرنے لگے گا کہ نہیں دفنا دیا جائے. کہا کہ تمہاری بہتری کے لیے، کیونکہ ان کے لیے بہتر یہی ہے، تمہارے لیے ہو نہ ہو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو دفنا دیا جائے. اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں، جتنی تعجیل کرو گے اتنا اچھا. اللہ مردے کا دفنانا بہتر ہوتا ہے. معاذ اللہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، یعنی یہ خدا نہ خاصا کوئی غلط مفہوم نہ لے، وضاحت کرتا چلوں، یہ کوئی مفہوم نہ لے کہ معاذ اللہ کہوں گے ظاہری قرآن کو دفنا دو. نہ، مفہوم یہ نہیں ہے. قرآن کا آگ لگانا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. اب میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں کسی کے اوپر. گناہ کبیرہ میں سے پیغمبر اسلام نے کہا قرآن اگر ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ قرآن ہے اس کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈال سکتے تو جلا دیا جائے. جلانا گناہ ہے. پانی میں ڈال دو، قرآن کو دفنایا جا سکتا ہے، وہ بھی پاک جگہ پہ. ریسائیکل کرنے کے لیے بھی اس کے لیے خاص طریقہ ہے. اس کے لیے اس کے بعد کتابیں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، ریسائیکل کرنے بھی خاص طریقے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ انسان پاک نہ ہو، وضو نہ کیا ہو، تب تک انسان چھو نہیں سکتا. جب انسان کے قرآن کے چھونے کے یہ احکام ہیں، جب کتاب کا یہ عالم ہے، جو وارث کتاب ہے اس کا عالم کیا ہو. قرآن رسول خدا کتاب چھوڑ کے گئے، کتاب میراث ہے، اہل بیت وارث ہے. اگر کتاب باقی ہے، میراث باقی ہے، تو پھر پردہ غیب میں کوئی وارث بھی باقی ہو. کوئی پردہ غیب میں وارث بھی باقی ہونا چاہیے کہ جو گواہی دے، جس کا وجود گواہی دے کہ کتاب کو سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھو. اللہ دیکھیں ہمیشہ سے قرآن ہی کے اندر آیات ہیں کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان میں دو طرح کی نشانیاں ہمیشہ دکھائیں گے. ہم ان میں نشانیاں کیسے دکھائیں گے؟ فی الآفاق وفی انفسہم، ان دی ہورائزن، باہر دکھائیں گے، باہر کی نشانیاں ہیں، آفاقی نشانیاں، اور انفسی نشانیاں، ان کے اپنے نفسوں میں انہیں نشانیاں دکھائیں گے. آفاق میں، ہورائزن میں، اور ان کے اپنے نفسوں میں انفسی نشانیاں ہیں. ہورائزن میں جیسے چاند، سورج، ستارے، یہ سب نشانیاں کہ اللہ ہے، لیکن یہ سب خاموش نشانیاں ہیں، بولتی نہیں ہیں لیکن گواہی دیتی ہیں کہ کوئی خدا ہے. اور انفسی یعنی ہم، ہمارا نفس، یعنی بولتی ہوئی نشانیاں. توجہ جاؤں گا حضرات. تو دو طرح کی نشانیاں، ایک خاموش نشانیاں اور ایک بولتی ہوئی نشانیاں ہیں. خاموش نشانی قرآن ہے، بولتے ہوئے اہل بیت. دیکھیں خود رسول خدا جب تک موجود ہیں تو وہ خود بولتی ہوئی سب سے بڑی نشانی ہے، اور قرآن خاموش ہے. تو ان کے بعد اب قرآن موجود ہے تو کوئی بولتی ہوئی نشانی ہونی چاہیے. تو رسول خدا کی اپنی زندگی کے اندر ان پہ دو گواہیاں موجود تھیں، قرآن تھا، دوسرے علی ابن ابی طالب. جو عربوں کو دو باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ. ان کی زبان کا جواب قرآن تھا، ان کی تلوار کا جواب علی تھی. تو ان کی زبان کا جواب قرآن اب تک باقی ہے، ان کی تلوار کا جواب. تو کوئی ذوالفقار کا وارث ہونا چاہیے ہر دور کے اندر کہ جو ان کی تلوار کا جواب ہو. تو حضرت یہ دو ساسا پیغمبر اسلام کے وجود کے لیے دونوں دلیلیں تھیں. اور رسول خدا جب چلے گئے تو اس وقت امیر المومنین کے لیے دو دلیلیں چاہیے تھی، اس لیے قرآن موجود تھا. دوسرے امام حسن مجتبی جب امیر المومنین چلے گئے تو ان کے لیے بھی دو دلیلیں چاہیے تھی. ایک امام حسین تھے، دوسرے قرآن. تو ہر دور میں قرآن ایک دلیل ہے اور اس کے بعد پھر ایک امام. تو بعد میں امام علیہ السلام کے لیے بھی اس لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے باقی رکھا کہ قرآن دلیل کے طور پہ موجود ہے. قرآن گواہی دے گا. کوئی آسمان سے عیسیٰ نازل ہو وہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی ہے. ہر دور میں دو دلیلیں ہیں حقانیت کے اوپر. حضرت آج تک قرآن باقی ہے تو اہل بیت علیہ السلام باقی ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا انداز چنا اپنے بیت کا تعارف کرانے کے لیے. اور اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ پہ بیت پہ ایک کالا غلاف اڑا دیا اور کہا کہ یہ ہے میرا بیت. حرم سارا تھا، یہ ہے بیت. سب کی توجہ ہے، یہ سارا حرم ہے، مسجد الحرام پورا حرم ہے، لیکن یہ ہے بیت. رسول خدا نے کہا پروردگارہ تیرا انداز مجھے بہت پسند آیا، میں بھی اسی انداز کو اپناؤں گا.
انہوں نے سارے حرم موجود تھے، ایک مرتبہ کالے رنگ کی چادر اڑائی، کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت. کالی چادر اڑانے کے بعد کہا پروردگارا یہ ہیں میرے اہل بیت. حرم تو سارے باہر موجود ہے، وہ حرم ہے، حرم اور ہے، اہل بیت اور ہے. وہ کہا کہ حرم اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. رسول خدا نے بھی بالکل ایک کالے رنگ کی چادر اڑائی اور کالے چادر اڑانے کے بعد کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت. اہل بیت اللہ نے کہا تھا یہ ہے میرا بیت، رسول خدا نے کہا یہ ہے میرے اہل بیت. حضرات ایک پورا کا پورا نظام ہے اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے. رسول خدا نے کہا ہے، آئیے ذرا دیکھیں، جس میں حدیث کی تحلیل کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی پہ بات تمام کر دوں گا. پہلی حدیث ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری حدیث ہے جو صحیح بخاری کتاب الاحکام باب رجم الحبلہ کے اندر بھی آئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، کتاب الامارہ کے اندر ہے، اسی طرح جامع ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور باہر میں نے 5 حوالے دے دی ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد جب پوچھا گیا رسول خدا آپ کے بعد خلفاء کی تعداد کیا ہوگی، تو آپ نے فرمایا 12 رجلن. بخاری میں رجلن آیا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ میرے بعد 12 مرد آئیں گے. 12 رجلن 12 مرد آئیں گے. اب کوئی ایسا مت تلاش کیجئے، صحیح بخاری ہی کے اندر تعارف کروایا گیا ہے. یہ خیبر کی جب جنگ ہو رہی تھی تو رسول خدا نے کہا لو ابین رایت غدن رجلن کر، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد علی رجل ہیں، ایسے 11 اور تلاش کیجئے. تو 12 مرد آئیں گے، کہا میرے بعد 12 مرد ہوں گے صحیح بخاری میں. اور صحیح مسلم کے اندر 7 احادیث ہے جن میں سے 6 میں آیا ہے خلیفہ اور 1 میں آیا ہے لفظ امیر. میرے بعد 12 امیر آئیں گے. تو حضرات اب وہ 12 آئیں گے. اب یہ صرف اور صرف 2 حدیث کو تطبیق کر رہا ہوں کہ 12 آئیں گے، اور رسول خدا نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. میرا سوال صرف اور صرف لمحہ فکریہ سارے سامعین کے لیے جو یہاں پہ ہیں اور جو جہاں پہ سن رہے ہیں سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. میں فوڈ فور تھنک یعنی سوچنے کے لیے تھوڑا سا غذا دے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں اور میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں یہ خلفاء انہی اہل بیت میں سے ہوں گے؟ بس یہ میں نے جائیے گا اور خود بخود اس کے جوابات تلاش کرتے جائیے گا، قرآن سے اور احادیث کی کتابوں سے تلاش کرتے جائیے گا. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں اور 12 خلفاء چھوڑے جا رہے ہیں، یہ 12 خلفاء انہی اہل بیت میں سے ہوں گے. ان میں کوئی فاصلہ تو نہیں ہوگا، کہیں پہ کوئی گیپ تو نہیں آئے گا. اور اگر فاصلہ نہیں آئے گا تو آج کے دور میں کون ہے وہ 12واں؟ آیا وہ 12 آگے؟ ابھی تک کنفیوژن ہے. اور ہمارے ہاں برادران سنت میں اس پہ 10 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت سے بحثیں ہو چکی ہیں. خود امام جلال الدین سیوطی جو ہمارے بھائیوں کے اہل سنت بھائیوں کے سب سے بڑے یعنی سب سے بڑے مصنف مانے جاتے ہیں، 500 سے زیادہ کی کتابیں ہیں ایک ناد، اور ہر موضوع پہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے. الدر المنثور ان کی حدیث پہ کتابیں ہیں، ان کی ادب پہ کتابیں ہیں، ان کی تاریخ کی کتابیں ہیں. تاریخ الخلفاء نے پوری کتاب لکھی ہے اور اسی حدیث کو موضوع بنایا ہے کہ 12 خلفاء وہ کون ہیں. انہوں نے بہت سی کاؤنٹنگ کی ہے اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ کنفیوژن ہے کہ یہ 12 کون ہیں. اس مسئلے کو میں حل نہیں کر سکا. 911 تو یاد رہے گا، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ذہن میں رہے گا. 911 تو سب کے ذہن میں ہے نا. تو یہ 911 ہجرہ کے اندر ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے 911 ہجری تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے کہ یہ 12 خلفاء کون ہیں. حضرات پورے عالم اسلام میں 73 فرقوں میں صرف اور صرف اثنا عشریہ ایک ہی فرقہ ہے جو اثنا عشری کہلاتا ہے، جو 12 اماموں کے 12 شیعہ کہلاتے ہیں، یعنی جو 12 کے ماننے والے ہیں. باقی سب کے ہاں یا بہت زیادہ ہیں یا بہت کم ہیں. 12 پورے نہیں ہیں سوائے ہمارے یہاں. میں نے یہ پوری کی پوری تمہید جو باندھی تھی صرف پیغام پہنچانے کے لیے. حضرات یہ پیغام میں نے کنوے کرنا تھا کہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے جہاں جہاں پہ لوگ سن رہے ہیں اس وقت سینکڑوں نہیں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں جگہوں پہ یہ چل رہا ہوگا اور ہر جگہ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے. حضرات آج بھی رسول خدا کی آواز
غدیر خم کے میدان سے چل کے پوری دنیا کے ہر خطے پہ پہنچ رہی ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور آئیں ذرا دیکھیں، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات میں اختتام پہ پہنچ گیا، 9 بج گئے ہیں. میں 15 منٹ صرف اور صرف یہ مصائب کے جو ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں تک آواز جا رہی ہے. اس وقت اکثر جگہوں سے جتنے مجھے ای میل بھی آ رہے ہیں، جہاں جہاں پہ جا رہا ہوں، سب جگہ سے ایک آواز آ رہی ہے کہ مصائب جو ہر انسان کے دل کی آواز، جو وہ مصائب جو ہے اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے میں پہنچانا بڑا ضروری ہے، اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آواز جو ہر آدمی جس بات سے مجھ سے کہتا ہے اور تقاضا کرتا ہے، اور ہر آدمی سوال کرتا ہے، میں پیش کروں. رسول خدا خود سے پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت کا مختلف انداز سے تعارف کروایا. کبھی اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا میدان غدیر میں بازو پکڑتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. کبھی ایک مرتبہ ساری مسورات بیٹھی ہیں، ازواج رسول بیٹھی ہیں، صحابیات کا مجمع ہے. ایک مرتبہ خود رسول خدا اپنی بیٹی کا بازو پکڑتے کہتے ہیں کہ ہذہ فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. وہی الفاظ جو کا من کنت مولا فہذا علی مولا کا ہذہ فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ. من عرفها فقد عرفها، جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں آج تعارف کرواتا. میں کہوں گا یا رسول خدا یہ بازو پکڑ کے تعارف کروانے کا کیا مقصد ہے؟ شاید بتائیں گے کہ دیکھو جس طرح سے کسی مرد کا غدیر میں تعارف کروایا تھا، اسی طرح سے اس بی بی کا تعارف کروا رہا کہ ہذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں. کبھی حسن کا تعارف امام حسن مصطفیٰ کا تعارف کرواتے ہیں، کبھی امام حسین کا. میں کیونکہ مصائب کربلا سے وابستہ ہیں، اس لیے سید الشہداء سے متعلق جو میں کرنا چاہتا ہوں. ملتا ہے کہ رسول خدا جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، ممبر پہ جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے اور صحابہ کے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کہیں اسی مجمع میں آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں اور بچے کا پاؤں اپنے کرتے میں الجھ گیا، اور جیسے پاؤں الجھا، بچہ ابھی بار بار پاؤں الجھ رہا ہے، اس سے پہلے کہ بچہ زمین پہ گرے جناب ختم مرتبہ نے ممبر چھوڑ دیا. دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بچے کے نیچے رکھے اور جیسی ہاتھوں میں بچے کو لیا اور گود میں لے کے آئے اور ممبر پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں تعارف کروایا اور جملہ کہا ہذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا نواسہ حسین ہے، اسے پہچان. اور یہ جملہ کہنے کے بعد پیغمبر نے خطبہ دیا اور وہاں سے جملہ کہا کہ فاعرفوہ، یہاں سے شروع کیا جملے کو، اور آخر میں کہا کہ جب یہ نصرت کے لیے بلائے فانصروہ، تو اس کی مدد ضرور کر. اب یہ الفاظ رسول خدا کی گونج رہے تھے صحابہ کے کانوں میں، فانصروہ، اس کی نصرت کرو، اس کی نصرت کرنا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے میدان کربلا میں آواز حل من ناصر ینصرنا، کوئی جو ہماری نصرت کرے. اور دوسرا جملہ کہا حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے. کون سا ایسا وقت آن پڑا تھا کہ جناب سید الشہداء کہہ رہے تھے کہ رسول خدا کے خاندان کا دفاع کرو. حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ، بڑے سخت الفاظ سے. آج جہاں تک آواز آ رہی ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے، ہے کوئی جو زینب ام کلثوم کے پردے کے بچانے والا. مذہبی سفر کے ایام چل رہے ہیں، کیا میں اربعین ہے، اس اشرے کو جناب زینب سے منسوب کیا جاتا ہے. جہاں تک آواز جا رہی ہو سب سنیں گے. میں بڑے آرام سے لے کے مسائل کو چلنا چاہ رہا ہوں. اگر چند جملے پیش کر سکوں. مجھ سے نوجوانوں نے، بچوں نے کہا تھا جناب سکینہ کے کچھ مسائل پیش کر دیجیے گا. میں جناب سکینہ کے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. کون ہے جناب سکینہ؟ آئندہ میں پیش کروں آپ کے سامنے. حضرت جب ایک مرتبہ میدان کربلا کے اندر جناب سید الشہداء آخری ودا کے لیے آئے، بہنوں سے ودا کیا، اور جناب سید الشہداء کی چند وداعیاں ہیں. بڑے بڑے مراجعوں نے، علماء خاص کی ہے کہ جناب سید الشہداء کی ودا کے مصائب ہمارے مرنے پہ پڑے. بڑے بڑے مراجع جب انتقال کیا، کہا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد جب میرے جنازے پہ مصائب ہونا تو امام حسین کے وداعی کے مصائب ہونا. آقا رسول نے تو یہاں تک وصیت کی اپنے بیٹے سے، کہا کہ بیٹے جب تک تم زندہ رہنا نا، ہر شب جمعہ میری قبر پہ امام حسین کے اپنی بہن زینب سے وداعی کے مصائب پڑھنا. کون سے مصائب ہیں؟ آج پہلے بیٹے سے ودا کیا، کہ بیٹا سید سجاد میں اسرار امامت سونپنے کے لیے آیا ہوں. نہ جانے کیا دیکھا امام سجاد نے.
برداشت نہیں کر سکے, فوراً اپنے مقام سے کھڑے ہونا چاہتے تھے. کہا پھوپھی اماں میرا عصا دے دیجئے, میری تلوار دے دیجئے. میں کہوں گا مولا عصا کیوں مانگ رہے ہیں؟ بیوی نے آواز دے کے کہیں گی کہ سید سجاد کو اتنی کمزوری تھی کہ بغیر عصا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. آواز دی کا نہیں بیٹا آپ احترام ثابت ہے, آپ کا امتحان میرے امتحان زیادہ بڑا ہے. بس بھئی یہ ودا کرنے کے لیے آئے. سید الشہداء آئے, جناب سید سجاد کے خیمے سے جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں. کہا کہ بہن زینب مجھے پرانی پوشاک لا دو, پرانا لباس لا. پرانا لباس جو مانگا, بس ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے پرانا لباس لا کے دیا. مولا نے اسے بھی پھاڑ کے اور زیادہ کہا بھیا کیوں پرانا لباس لا, کیا یہ کہلا جبر جبادہ قتلی, تاکہ میرے شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس نہ کھینچا جائے. ختم کر دیا میں نے مسائل. بس ایک مرتبہ پرانا لباس زیب تن کے جناب سید الشہداء نے پرانے لباس کو پہنا, فوراً خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ برداشت نہیں کر رہے کہ میں اپنی بیٹیوں سے کس طرح سے ملوں گا, بہنوں سے کیسے ودا کروں گا. آپ بھی اولاد والے بیٹھے ہیں, کبھی کسی کا ایسا وقت آئے کہ آخری وقت ہو, بیٹیوں کو بچانا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. بڑا مشکل کام تھا, اور وہ بھی حسین جیسے آقا مولا کے لیے بڑا مشکل کام تھا. سب کو ودا کرنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. بیوی نے آواز دی محلن محلن یا آخری, بھیا ذرا آہستہ آہستہ, جلدی نہ کیجیے گا, مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. بہن میری ماں نے وصیت کی تھی, ہاں ایک مرتبہ ذرا اپنے گریبان کو چاک کیجیے. مولا نے گریبان کو کھولا, بیوی نے گلے کے بوسے دینا شروع کر دیے. کہا اماں نے کیا کہا تھا؟ کہا اماں نے کہا تھا حسین بیٹی سے ہے نا, جب حسین آخری ودا کے لیے تو میری طرف سے گلے کے بوسے دے دیں, اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے. بس بھئی ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا بہن ذرا مجھے اپنے ہاتھ دینا, اپنی کلائیاں دینا. مولا نے ایک مرتبہ کلائیوں سے چادر کو ہٹایا اور ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیا کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بہن مجھے بابا نے وصیت کی ہوئی, حسین آخری لحظے میں زینب کے میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے دے دیجئے گا, شاید ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے. میں نے ختم کر دیا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء خیمے سے باہر نکلے, نظر یمین و شمالہ, پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا. او عباس, او علی اکبر, میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. وقت ایک مرتبہ ایک بیوی نے دھوکہ لیا, خیمے سے باہر نکلی. کیا بھیا بھی میں زندہ ہوں, میری زندگی میں غربت کا نعرہ بندنا کیجیے گا. بازو پکڑ کے بھائی کو سوار کرایا. آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء گھوڑے پہ سوار ہوئے. میں جب اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے دو جملے پیش کروں گا, ختم کر دیا میں نے مسائل. ایک مرتبہ کیا دیکھا, جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. میرے بھائیوں نے, میرے اصحاب نے, میرے بیٹوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور دسر کو جھکا دیا. اب کیا دیکھا, 4 برس کی بچی گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے. سید الشہداء گھوڑے سے اترے, بچی کو سینے سے لگایا, بہت زور سے سینے سے لگایا, بہت دیر تک بیٹھ کے روتے رہے, بہت شدت سے پیار کر رہے بچی کو. میں نے مرتبہ کہا بی بی آج شام, ایک جملہ میں نے پچھلے ہی سال دیکھا, اس سے پہلے مقتل میں نہیں دیکھا تھا. کہا بی بی مجھ پہ رونے کا اگر حق ہے تو سب سے زیادہ تمہیں رونے کا حق ہے. بی بی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق تمہیں ہے, لیکن بی بی آج شام کو شام غریبہ میں مجھے مت بلانا, میرے سینے میں سونے کی ضد نہ کرنا. بس میں ختم کر دیا میں نے مسائل. کیا بابا آپ جا رہے ہیں, بابا آپ جا رہے ہیں, بابا بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے. بابا میرے حق میں کیا آیا ہے, مجھے میرا حق دیتے جائیے. سید الشہداء نے خاک کے کربلا اٹھائی, بیوی کے سر میں ڈال دی. اب بچی تڑپنے لگی. کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا بیٹی تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے, تیرے حصے میں اسیری آئی ہے. دعا کیا کرتا ہوں, دو جملے پیش کروں گا. پروردگارا تو یہ واسطہ شام غریبہ کی, اس لحظے کا واسطہ
صاحب اب ہاتھوں کو بلند کیجیے گا میری طرف دیکھیے گا, میں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگارہ بچی یاد کر رہی تھی کون سے لہجے کو, جب 9 ذی الحج کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع آئی تھی تو سید الشہداء نے جناب زینب کو بلایا, کہا کہ میری بہن رقیہ کو بلا دو, جو جناب مسلم کی زوجہ تھی, کہا میری بہن رقیہ کو بلا دو. جب جناب رقیہ آئی نا تو جناب حمیدہ خاتون کو جناب مسلم کی یتیمہ کو ساتھ لے آئے. جیسے ہی لے کے آئے تو جناب سید الشہداء نے بڑی شفقت کا ہاتھ رکھا, جناب حمیدہ خاتون کے سر پہ بڑی شفقت کا ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی, فوراً سمجھ گئی, فوراً رو کے کہا مامو جان کیا میرے بابا کی خیر ہے؟ کہا کہ بیٹی آج سے میں ہی تمہارا باپ. بس سمجھ گئی جناب رقیہ, جناب حمیدہ خاتون سمجھ گئی جناب مسلم کی شہادت ہو گئی, تڑپنے لگی, دونوں بہت روئی. جناب سید الشہداء نے جملہ کہا بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دو. جناب زینب صندوقچی لے کے آئی. مولا نے اپنے ہاتھوں سے 2 بالیاں نکال کے جناب حمیدہ خاتون کے کانوں میں پہنائی, ہاتھوں سے بالیاں پہنائی. اب پاس میں ایک 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی ہے. وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ یہ دیکھ رہی ہے اگر کوئی یتیم ہو جائے تو شفقت کا ہاتھ رکھا, کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. بس جیسے شام غریبہ آئی, بچی انتظار میں تھی میرے کو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اچانک شمر آنے لگا. شام غریبہ نے شمر کو آتا دیکھا, شمر نے سر پہ ہاتھ رکھا, لیکن ایسا ہاتھ رکھا بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. بس ایک مرتبہ تڑپنے لگی. میں کہوں گا بینی وہ حسین کا کردار تھا کہ شمر ہے, جیسے بالوں کو پکڑا نا, ایک مرتبہ بچی انتظار میں تھی, بس جیسے ہی بالیاں نچنے لگی بیوی نے فرات کا رکھ کہا چچا عباس, چچا عباس میرے کانوں سے خون بہ رہا. میں سوال کروں گا کہ 4 برس کے بچوں پہ ایسے خون ہوتا؟ میں نے تمام کر دیا. پروردگارہ اس بچی کا واسطہ جو کربلا سے شام تک خاک پہ سوتے ہیں. اولاد والے بیٹھے میں سوال کروں, جن بچوں کو سینے پہ سونے کی عادت ہے, جب ان کو بستر پہ مل جاتے تو انہیں نیند نہیں آتی, اور اگر کسی کو حسین کے سینے پہ سونے کیا اس بچی کو خاک کربلا پہ نیند آتی ہو؟ اس بچی کے سوالوں کا معصوم سوالوں کا میں دعا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے رونے, بہت سے ساتھ زیادہ ہو جاتے, بہت سے لوگوں کے بڑے بڑے علماء کو کہا کہتے تھے بیٹا مدار میں شکم پڑھنا, لیکن مصحف میں کوئی کمپرومائز نہ ہو, مصحف میں کبھی بخل نہ کرنا, نہ رونے میں نہ پڑھنے میں. پروردگارہ اس بچی کے سوالوں کا واسطہ. جب ایک مرتبہ جناب سکینہ کی رسی کھولی گئی نا شام کے راستے, دوڑتی ہوئی آئی, جناب سید سجادی گلے میں باہیں ڈال دی. جیسی گلے میں باہیں ڈالی تو امام سجاد کی آہ بلند ہوئی. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں, اور جب کوئی ہلاتا ہے تو میری کھال اترنے لگتی ہے. بس جیسے ہی پانی آیا نا تو بچی نے پانی لیا, زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا. کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہے, میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. پروردگارہ امام سجاد کہتے ہیں مجھے میری بہن کے سوال زیادہ رلایا کرتے. بلی نے نام نہیں لکھا, اس نے صرف یہ لکھا کہ حسین کی 4 برس کی بچی تھی جو زندان شام میں مر گئی. یہ توجہ ہے سنت کے مولوی ہیں 7ویں صدی میں, ان کا 4 برس کی بچی ہو, لکھتے کیا کیوں مری؟ کہ اتنا ظلم ہوا تھا کہ بچی برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا, اولاد والے بیٹھے, چھوٹے بچوں والے بیٹھے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں سب میرے طرح کے سوال. کبھی 4 برس کے بچوں کو بھی مصائب کا اتنا ادراک ہوتا کہ وہ رو رو کے مر جائے؟ کبھی 4 برس کے بچوں کو
میں صرف ایک جملہ پیش کر کے تمام کر رہا ہوں. پروردگار بی بی کے اس جملے کا واسطہ جب کسی نے کوفے سے نکلتے ہوئے بچی کے اوپر کھجور پھینکنا شروع کیے نا, کہا کہ یہ کیا ہے, کہا یہ صدقہ ہے, کہا نہیں صدقہ ہم پہ حرام ہے, کہا تم کو اہل بیت تو بھی سب کا حرام ہے, کہا میں نواسہ رسول کی بیٹی ہوں. وہ تڑپنے لگی, گئی جا کے فوراً نظر کے کھجور لے کے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو بچی ہمارے لیے دعا کر دینا. کھجور کھانے کے بعد کہا میں حسین کی بیٹی ہوں, دعا پہلے تو اس کے بعد میں بتاؤ کیا دعا کروں. کہا بس بھی ایک دعا کر دینا, جیسے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم ہوئے. یہ جملہ سننا تھا, برداشت نہیں ہوا. کہا پھوپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے نا, ہر رات میں کہانی سنایا کرتے تھے. میرے بابا نے مجھے نبی کی کہانی سنائی تھی کہ گزشتہ دور میں کوئی نبی گزرے صالح کے نام, اونٹنی کا ایک بچہ تھا. جب ان کی امت نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا تو اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی تھی. پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے بتایا تھا خدا نے اس امت پہ عذاب نازل کر دیا. جب اس بچے نے بد دعا کی تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا. اب جناب سکینہ جناب زینب کو پتہ چل گیا کہ بچی کو جلال آ گیا. کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی, آپ آمین کہیے گا. کہا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا, ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا بیٹی بد دعا نہ کرنا. نندے ہاتھوں کا واسطہ پروردگارہ جو ہمیشہ دعاؤں کے لیے اٹھا کرتے تھے, پروردگارہ ان ہاتھوں کا واسطہ پروردگارہ بار میں مانگے تو ان تاکیر فرما. پروردگارہ جناب رباب کے لیے مومنین اولاد کی طرف سے پریشانی ہوتی دعا. پروردگارہ جو اولاد ان کو اولاد عنایت. پروردگارہ ان آنکھوں میں آنسو میں دیکھیں, ہر آنکھ میں آنسو. پروردگارہ سب آنسو کو اپنی کارنامے پر پروردگارہ ان آنسو کے بدلے زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے, آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگارہ میں ایک اور سوال کروں گا, آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ زندانوں میں قبریں بنا کرتی ہیں, کبھی قید خانوں میں بھی قبریں بنا کرتی ہیں؟ پروردگارہ اس 24 برس کے بھائی کا واسطہ جو زنجیروں کے ساتھ بہن کو دفنانے جا رہا ہے, کبھی قیدی بھی قبریں بنایا کرتے ہیں. پروردگارہ ایک نوجوان نے کہا کہ جو جملہ کا میں نے اسے پرسوں کہا تھا مساج کے دوست جملے کو دہرانے کے لیے کہا, وہ بات پر اشارہ کرنے. پروردگارہ جملے کو میں پروردگارہ جب بیویاں شام سے چلی نا تو سب بیویاں تیار تھیں, ایک جناب رباب تھی جو تیار نہیں تھی. جناب زینب نے کہا بیٹا سیدھے سجاد آپ کی ماں کا پتہ نہیں چل رہا. کہا مجھے پتا میری ماں کہاں ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا وہ زندان گئی. زندان کیوں گئی؟ قبر سے ودا کرنے گئی. جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے رو رہی, جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی. سڑک کے کہنے کی سکینہ سب سے زیادہ وطن جانے کا شوق ہے, اب کیوں نہیں اٹھتی, ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. سکینہ اٹھو واپس جا رہے ہیں. اس ماں کا واسطہ جو اتنا تڑپ رہی تھی. ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب رباب 1 سال زندہ نہیں رہی. جب رہائی ملی ہے تو 1 سال زندہ نہیں رہی. سب روایتوں میں ہے, سب روایتوں میں ملتا ہے کہ کربلا کے رہائی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہ سکی. 1 سال تک 30 برس کی تھی, سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے, کمر ٹوٹ گئی تھی, بی بی دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی اور صرف جناب سید الشہداء کو یاد کرتی رہتی تھی. ایک ہاتھ سر پہ رہتا تھا, کہتی تھی واہ حجابہ, دوسرا سینے پہ کہتی تھی واہ حسین, واہ علی اصغر, اور جناب سکینہ کو یاد کرتے. پروردگارہ اس بیوی کا واسطہ سارے مظلوموں کی پریشانیاں دور فرما, اپنے کی حفاظت فرما.
परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत आमीन। परवरदिगार इराक़ की हिफाजत परवरदिगार इस वक्त ज़ायरीन शुरू कर चुके हैं अपने सफर को परवरदिगार न जाने कौन कौन अरबईन पे जा रहा है इस वक्त तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जा रहे हैं परवरदिगार सबकी हिफाजत सबके सफर को बेखतर फरमा परवरदिगार बहरीन के मोमिन के इराक़ के पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जहाँ जहाँ मोमिन सबको हिफाजत फरमा परवरदिगार दुश्मनान अहले बैत को हिदायत फरमा और जो काबिल हिदायत नहीं उन सबको गारत फरमा परवरदिगार हम सबको कुरान अहले बैत से वाबस्ता फरमा जब तक जिंदा रहें अहले बैत के गम में शरीक परवरदिगार जिंदगी में उनकी ज़ियारत नसीब फरमा मरने के बाद उनकी शफाअत नसीब फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।